بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے مانگو ہمیشہ۔ ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو، تو کبھی ہمت نہ ہارنا اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگو، دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا۔ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے ضرور۔ اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ نصیب کا بدلنا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ نصیب میں بہتر۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہو تو وہ جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اللہ سے مانگے سب مانگے۔ اللہ سے مانگے سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اس کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا میں راضی رہیں اور الحمدللہ کہیں۔ اللہ سے بار بار دعا مانگنا، صبر سے مت اکتانا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یقین کامل۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی اور نصیب بدل دے گا۔ مانگتے رہو۔ انتظار کا اجر اور اللہ۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر ملے گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمت خدا کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے، تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ دل میں وسوسے۔ اگر موزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پہ اندھا اعتبار کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورۃ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پاتے ہیں۔ اللہ کا ہونا۔ زندگی میں اکثر مقام پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے پاس معجزوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تمہارے صبر سے نصیب کی گرہیں کھول کر اور آزمائشوں کا سلسلہ روک کر ایک دن اللہ تمہاری طلب سے تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پہ ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ اگر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے میں قادر ہے۔
देखना अल्लाह नवाजेगा, और फिर देखना अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी है। खामोश दुआएं, आंसू वो खामोश दुआएं होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह वाकिफ है, वो वाकिफ है तुम्हारे हर एक आंसू से, हर एक तड़प से। वो बदल देगा तकदीरें, तुम बस थोड़ा सा और सब्र करो। अल्लाह से इश्क में एक वक्त वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह नवाज देता है। अल्लाह कौन कहेगा, कहने दो लोगों को ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों की कहाँ चलेगी जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पे कौन फरमाएगा। अल्लाह की ताकत, तुम्हारा उस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह है, लेकिन वो तो अल्लाह है ना जिससे मांगा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। क्यों माफ़ कर देगा, बेशक वो है ही बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला, तो ये इसकी सिफ्त है, इसलिए कर देगा। अल्लाह के करीब, अगर कोई चीज़ इतनी करीब आकर अल्लाह उसको तुमसे दूर कर सकता है, तो जो चीज़ तुम्हें अपनी दस्तरस से बहुत दूर नजर आती है, इसको कोई भी तो कर सकता है ना। अल्लाह से रुजू करो। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबस वाले मकाम पर क्यों ले आया? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे, तो हर चीज़ जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वो कोई पज़ी होने वाली लगेगी। जो चीज़ नसीब में नहीं है वो भी में तुम पालोगे। अल्लाह के लाडले, कुछ लोगों को अल्लाह मूसा की तरह लाडला लगता है, इन्हें तकलीफ देता है और आजमाता है, इंतज़ार करवाता है, फिर इनके लिए समुंदर से रास्ता निकालता है, इन्हें फ़िरौन जैसियों से महफूज रखता है। अल्लाह तुम्हें बचाने आ रहा है, क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाल रखा है, जबकि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है कि डरो नहीं, गम ना करो, यकीनन हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। तो फिर बेखौफ हो जाओ, जबकि अल्लाह ने कह दिया कि वो तुम्हें बचाने आ रहा है, तो किस में इतनी जरूरत कि इसके रास्ते में खड़ा हो सके। किस्मत पर रश्क, अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अशबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और इस वक्त तुम कांपते लबों से इसका अलमजीब होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फूटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। अल्लाह का वादा ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है ना तुम्हारी दुआओं को ना अपने वादों को, और बेशक वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। अल्लाह और तहज्जुद की सफ़, दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं, वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजा होता है।